بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ بہار شریعت کے پہلے حصے جلد اول میں طہارت کا بیان گزرا، اس کے بعد وضو کا بیان، اس کی فضیلت کی کچھ احادیث سماعت فرما لیں۔ امام بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں اس کے آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں محو فرمائے، درجات بلند کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑے باندھنا۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم کا ارشاد ہے، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے گناہ نکل گئے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید بڑھا، یہ اور زیادہ ثواب۔ حضرت ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تجھے آگے آگے جا میں تجھ سے تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات میں جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا تو وضو کر لیا کرتا۔ حضور نے فرمایا، بس اسی سبب سے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں وضو کی فضیلت ہے۔ مشکات میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا: مونچھیں کترانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چیٹیں دھونا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف مونڈنا، استنجا کرنا، کلی کرنا۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے۔ مشائخ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ اب وضو کے تعلق سے
احکام فقہی سماعت فرمائیں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں عکارت ہو جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح آگے والے بیان میں اس کے ضمن میں انشاءاللہ کروں گا۔ کسی موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ اب وضو میں جو 4 فرض بتائے، پہلا منہ دھونا۔ شروع پیشانی یعنی جہاں سے بال جمتے ہوں، بال جمنے کی جو انتہا ہو وہاں سے لے کر تھوڑی تک طول میں اور عرض میں، ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اور اس حد کے اندر جلد کے یعنی چمڑی کے ہر حصہ میں 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ: جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً کامنلی بال اگتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے ہوں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ جیسے آدھی پیشانی بالوں سے دک گئی ہو تو جڑ تک پانی بہائے، دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال گنے ہوں، بچی نچلے ہونٹ کے نیچے جو بالوں کی چھوٹی سی لٹ ہوتی ہے اسے بچی کہتے ہیں۔ بچی کے بال گنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ: داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں، زیادہ ہوں، بھردار ہو داڑھی، تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں۔ اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ حصے میں گھنے نہیں ہیں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال، اور جہاں گھنے نہیں ہیں اس جگہ کا، اس جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ اگر کلی کرتا تو دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں، وہ حصہ جو عادتاً کامنلی منہ بند کرتے وقت ظاہر نہیں ہوتا ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ مسئلہ: رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ: آنکھوں کے ڈھیلے
اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، بلکہ دھونا نہ چاہیے کہ مضر ہے، نقصان دے گا۔ مسئلہ، منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ، آنکھوں کے کوٹے پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرما کا جرم کوئے یا پلک میں رہ گیا، سرما کا کوئی حصہ، اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا۔ اگر معلوم ہو تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ مسئلہ، پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑوں وغیرہ کی کوئی سخت چیز جم گئی تو اسے بھی چھڑانا فرض ہے۔ وضو کا دوسرا فرض ہاتھ دھونا، اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں۔ مسئلہ، اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ جائے گی وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ، ہر قسم کے جائز اور ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، کانچ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے۔ اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا تو حرکت دینا ضروری ہے، اگر ڈھیلے ہوں کہ بلا ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو اتارنا ضروری نہیں، وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ، ہاتھوں کی آٹھوں گائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ حصہ رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل یہ معاف ہے۔ مسئلہ، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ نکلے ہوں تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور دوسرے کا دھونا فرض نہیں، ہاں مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے اتنے کا دھونا فرض ہے۔ وضو کا تیسرا فرض سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا۔ مسئلہ، کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ مسئلہ، سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور اسی کو سر کا مسح کہتے ہیں۔ مسئلہ، عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں، ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ مسئلہ، سر سے جو بال لٹک رہے ہیں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ چوتھا فرض، پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ مسئلہ، چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو ابھی عرض کیا گیا۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا تو درکنار، تاگے کے نیچے بھی تر نہیں ہوتا، دھاگا کا جو نچلا حصہ ہے وہ بھی تر نہیں ہوتا،
اس سے بچنا ضروری ہے، اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچے، ان سب کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ گیا، مثلا میਂہ برسا، اعضائے وضو کے ہر حصے سے 2 قطرے میंہ کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے، اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، وضو ہو گیا۔ مسئلہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگ رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگ ریز کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک میں سرما کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ مسئلہ کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا، اگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ مسئلہ مچھلی کا سنہ اعضائے وضو پر چپکا رہ گیا، وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہ بہے گا۔ واللہ تعالی عالم۔